اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے اور اس کے اندر ہدایت کا ہر شعبہ تصریح کیا ہے اور تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہدایت کے آغاز کے لیے پہلا حکم ہدایت، امر ہدایت، اعبدوا ربکم، عبدیت اختیار کرو، اطاعت کرو اپنے رب کی اور ربوبیت کی، اور ما نزلنا کی، جو کچھ تمہارے لیے ہدایت نازل کی ہے اس کی اطاعت اختیار کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انسان کو بتا دیا ہے کہ جو کچھ انسان اس زندگی میں اپنائے گا، ہدایت اپنائے گا، اس کا ایک واضح اور روشن نتیجہ ہے، اور اگر ہدایت کو ترک کرے گا، اللہ کی ربوبیت کا نظام ترک کر کے اپنے لیے رب اللہ کے علاوہ کوئی اختیار کرے گا، یا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ اختیار کرے گا، یا ما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے ہدایت انسان کا دستور منشور، اسے چھوڑ کر اس کے متبادل کوئی اور چیز انسان اختیار کرے گا، تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، اس زندگی کا ایک انجام ہے۔ دونوں صورتیں، جو ہدایت کے الہی ہدایت کے مطابق زندگی گزرے گی، اور وہ جو الہی ہدایت سے باہر انسان کی زندگی گزرے گی، یہ دونوں ایک اپنے طبعی نتیجے پر پہنچیں گی۔ یہ زندگیاں جس طرح انسان مشاہدہ کرتا ہے اسی زندگی کے اندر کہ اس کے روبرو، اس کے سامنے مختلف اسباب، عوامل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نتائج بھی ساتھ ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے جہاں آگ لگتی ہے تو وہاں پر کچھ چیزیں جل جاتی ہیں۔ آگ کا یا آگ میں کودنے کا یا آگ میں پڑنے کا یا آگ لگانے کا نتیجہ روزانہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کسی انسان کے مشاہدے میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ ایک سبب ایجاد ہو گیا ہو، سبب پیدا ہو گیا ہو، اور اس کا نتیجہ
نہ نکلا ہو، اور اس کے الٹ بھی ہے کہ کچھ نتائج ہیں انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ نتائج کسی سبب سے پیدا ہوئے، ان کے اسباب ہیں۔ یہی قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تکوین میں، کائنات کے اندر، یہی تشریع کا بھی ضابطہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو تشریعی نظام مقرر کیا ہے، ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ بھی اسباب اور نتائج کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ اور چونکہ یہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اندر رکھا ہے، یہ خود انسان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، یعنی خود انسان پر یہ نافذ ہوگا، یہ نظام ہدایت کا جو تکوینی نظام ہے، انسان کے علاوہ باقی موجودات پر بھی نافذ ہے، اور انہیں انسان روزمرہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اسباب رونما ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی ہدایت کے لیے جو اسباب اور نتائج کا اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہے، یہ انسان کو اپنی پوری عمر میں اور دوسرے انسانوں کے اندر نظر آتا ہے، چونکہ اس کا نفاذ صرف انسانوں پر ہے، باقی موجودات پر نہیں ہے، چونکہ وہ تشریع و شریعت نہیں رکھتے، یعنی ضابطہ ہدایت کا الگ سے قانونی صورت میں، قانونی مسودے کے طور پر ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ ارادہ، شعور نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے۔ ہدایت کی صورت میں منشور دستور کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں جس مخلوق کے لیے یہ مقرر ہے وہ باشعور ہو اور اس کے اندر ارادہ ہو اور اختیار ہو، اور چونکہ خود انسان کے اوپر یہ نافذ ہے اور انسان کے لیے مخصوص ہے یہ قانون ہدایت کا، انسان نے ابھی اس کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، یہ قانون خود اس کے اوپر نافذ ہے، لیکن اپنے اوپر نافذ قانون کو ابھی پورے طور پر انسان نے مشاہدہ نہیں کیا، چونکہ انسان ابھی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن سابقہ اقوام، سابقہ انسان جو انسان سے پہلے، یعنی آج کی نسل سے پہلے گزر چکے ہیں، ان پر یہ قانون لاگو ہوا ہے، نافذ ہوا ہے، اور ان کا انجام انسان کو بتایا گیا ہے، تاریخ نے بھی محفوظ رکھا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح اسی قانون ہدایت کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے دو صورتیں تھیں، دو شکلیں تھیں ان لوگوں کی، کچھ قانون ہدایت کو نافذ کیے ہوئے تھے اپنے اوپر، کچھ نے ترک کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے نافذ کیا ان کی زندگی کا بھی نتیجہ نکلا، اور جنہوں نے ترک کیا اس کو اور اس کے متبادل کے ذریعے سے زندگی گزاری، اس کے تحت زندگی گزاری، ان کا بھی نتیجہ نکلا ہے، اور وہ معاشرے قرآن کریم نے نمایاں طور پر ذکر کیے ہیں۔ یہ نتائج دو حصوں میں انسان کو نصیب ہونے ہیں، ایک اسی زندگی میں، یہی دنیاوی زندگی، یہی مرحلہ اولا جس کو قرآن نے کہا ہے، اور نتائج کا ایک بڑا حصہ بعد والے مرحلے میں ظاہر ہونا ہے، جسے قرآن کریم نے اخروی زندگی کہا ہے۔ ان دونوں کے اندر انسان کے اپنے رویے اور اپنی زندگی کے نتائج انسان کے اوپر ہی ظاہر ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی انتہا نہیں ہوئی، یعنی انسان کی زندگی اختتام تک نہیں پہنچی، ابھی جاری ہے، جو چیز جاری ہے اس کا نتیجہ اس کے انتہا پہ آئے گا، لیکن
اس کو اسنا میں آشنا ہونا ضروری ہے۔ انسان زندگی کے اسنا میں ہے، یعنی گزار رہا ہے زندگی، انسان کی زندگی جاری ہے۔ جاری مرحلے میں آگاہی انسان کی زندگی کو بچا سکتی ہے، انسان کی زندگی کے نتائج میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ جب یہ جاری زندگی کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، یہ جریان، اس کے بعد اگر انسان کو آگاہی مل بھی جائے کہ مل جائے گی، وہ آگاہی انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جیسا قرآن کریم نے لکھا ہے کہ موت کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کی نظر تیز ہو جائے گی، یہ سارے حقائق دیکھ لیں گے جو آج جن سے غافل ہیں، وہ سب کچھ پردہ ہٹ جائے گا اور یہ دیکھ لیں گے حقائق کو صاف اور شفاف۔ لیکن اس آگاہی کا کوئی فائدہ نہیں، انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ مجھے پلٹایا جائے اسی زندگی میں واپس، تاکہ میں وہاں سے پھر ہدایت الہی کے مطابق آغاز کروں اور یہ نتیجہ میں تبدیل کروں، جو ابھی نکلا ہے یہ نہ ہو بلکہ اور نتیجہ مجھے ملے۔ لیکن یہ موقع اسے نہیں دیا جائے گا، دیا جا نہیں سکتا، چونکہ زندگی میں دوبارہ پلٹ کر انسان نے نہیں آنا ہے۔ یہ دو نتائج قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ الگ الگ شقوں کی صورت میں بھی بیان کیے ہیں، زندگی کے ہر پہلو کے نتائج ذکر کیے ہیں، ان کی تصویر بنائی ہے قرآن نے، تفسیر کی ہے قرآن کریم نے، وضاحت کی ہے کہ تمہاری زندگی میں ہی تمہارے طرز زندگی کا یہ نتیجہ سامنا کرو گے تم۔ اور خصوصاً جو بعد کے مرحلے میں آخرت میں جو کچھ نکلنا ہے نتیجہ، اسے بھی قرآن کریم نے ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن اخروی نتیجہ اور اس کی شکل اور اس نتیجے کی کیفیت، تفصیل، یہ انسان کو سمجھائی ہے، یہ پوری تصویر کشی کی گئی ہے آخرت کی، اور دونوں طرح کے نتیجوں کی، مثبت اور منفی۔ یعنی وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے عین مطابق بسر ہوگی، اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اس کے نتیجے کے لیے قرآن نے کلی عنوان، عام عنوان جنت کا اختیار کیا ہے، اور وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، دستور اور دین سے باہر بسر ہوگی، دستور الہی کے مطابق نہیں ہوگی، اس کا انجام جہنم کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ یعنی اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر اور اس کی شکل اور اس کی خصوصیات وہ جہنم کے ذیل میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ جنت و جہنم دو عنوان ہیں انسان کی زندگی کے نتائج کے عنوان ہیں، دو نتیجے ہیں اصل میں، دو طرح کی زندگی کے، دو طرز زندگی کے۔ اور چونکہ یہ اس دنیاوی بھی ہے، یعنی یہ نتائج دنیا میں بھی ہیں دونوں، جنت و جہنم کا ایک حصہ، چونکہ یہ نتیجے کا عنوان ہے، تو یہ نتیجہ کچھ حصہ اس کا انسان کو اسی زندگی میں ملنا ہے، وہ نتیجہ جو جنت کہلاتا ہے اور وہ نتیجہ جو جہنم کہلاتا ہے، یعنی اچھا نتیجہ اور برا نتیجہ دونوں، چونکہ اچھی زندگی اور بری زندگی دو طرح سے گزرنی ہے اور گزر رہی ہے، اس لیے دونوں نتیجے کچھ حصہ ان کا انسان کی اسی زندگی میں ہی سامنے آ جائے گا۔ لیکن تمام نتیجہ یہاں انسان نے نہیں دیکھنا، تمام نتیجہ یہیں پہ آئے گا، بنے گا یہیں پر، لیکن اس کا اظہار، اس کے بارے میں آگاہی و تفاصیل انسان کو کچھ اگلے مرحلہ زندگی میں دیکھنی ہوگی، چونکہ انسان کی زندگی مسلسل ہے، وہ متصل ہے،
اس زندگی کے بعد ایک مرحلہ دیگر زندگی کا شروع ہونا ہے۔ چونکہ زندگی یہاں اگر ختم ہونا ہوتی موت سے تو یہیں سارا نتیجہ یہیں پہ بیان کرنا ضروری تھا، چونکہ بعد میں نہ انسان ہے، نہ اس کی زندگی ہے، نہ اس کی حیات ہے، تو نتیجہ وہیں پہ بیان ہونا چاہیے جہاں انسان کم از کم موجود ہے، حقیقت رکھتا ہے۔ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا، انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد بھی انسان کی زندگی جاری ہے۔ اس لیے نتیجہ سارا نہیں یہاں بیان کرنا، اور چونکہ وہ زندگی اس زندگی کا نتیجہ ہے، یہ بنیاد ہے، اساس ہے، اور وہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت ہے، اس لیے نتیجے کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ اس مرحلے میں نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ یہاں اگر ظاہر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، چونکہ ساری حقیقت زندگی یہاں نہیں ہے، مرحلہ دیگر ہے، لہذا نتیجہ زندگی کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندگی دنیاوی ہے وہ اخروی، نتیجہ بھی دنیاوی ہے اور اخروی، اور نتیجہ دو طرح کی زندگی ہے، نتیجہ بھی دو طرح کا ہوگا، ایک نتیجہ جہنم اور ایک نتیجہ جنت۔ یہ جنت بھی دو حصوں میں ظاہر ہوگی، کچھ مرحلہ جنت کا دنیا میں ظاہر ہوگا، اور کچھ مرحلہ جنت کا، یعنی باقی مرحلہ یا اصل مرحلہ جنت کا آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اور اسی طرح جہنم بھی ہے، کہ جہنم بھی جتنی اس زندگی میں گنجائش ہے اتنا نتیجہ جس کو جہنم کہا گیا ہے وہ یہاں ظاہر ہوگا، اور چونکہ زیادہ حصہ زندگی کا اخروی ہے، اس لیے بڑا حصہ جہنم کا وہ اصلی حصہ اس مرحلے میں انسان کے سامنے ظاہر ہوگا، ظاہر وہاں ہوگا، بنے گا یہاں، دونوں نتیجے یہیں پہ بنائے گئے ہیں، صرف ان کا اظہار دو جگہ ہوگا، کچھ حصہ اس کا دنیا میں اور کچھ حصہ اس کا آخرت میں ظاہر ہو جائے گا۔ علاوہ ان دو عناوین کے، جنت و جہنم، ان کی تفاصیل بھی قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، یعنی جہنم اور اس کی جزئیات اور جنت اور اس کی جزئیات ہیں، اور یہ جزئیات قرآن کریم اور وحی کے ذریعے سے جو بیان ہوئی ہیں وہی انسان کی شناخت کا منبع ہے۔ ان جزئیات کی تفاصیل کے لیے انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہر چند انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، آگاہی دی ہے، اختیار دیا ہے، شناخت کہ اس کو تو صلاحیت دی ہے، لیکن یہ شناخت ان دنیاوی حقائق کے اوپر تو کامل ہے، انسان تمام دنیاوی حقائق کو چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ جو اخروی کہلاتا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس زندگی میں وہ سارا احاطہ نہیں کر سکتا انسان، بعد والے مرحلے میں جس کو آخرت کہا گیا ہے، اس لیے اس مرحلے کی آگاہی و علم منحصر ہے فقط قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم اور پھر جو قرآن کریم سے حاصل منابع ہیں جیسے روایات ہیں، اس صورت میں روایات اس زندگی کی تشریح کے لیے قابل قبول ہیں جب وہ قرآن سے لے رہی ہوں، روایات اپنا مضمون، اپنا مطلب اگر قرآن کے مخالف ہیں تو اس صورت میں ان کی حیثیت منبع والی نہیں ہے، وہ سند نہیں رکھتی ہیں، ایسے مستند نہیں ہیں دین کے لیے۔ اب یہ معرفت ہدایت کے لیے ضروری ہے، اخروی زندگی کے نتائج، یا مجموعی طور پر ہم یہ کہیں کہ زندگی، ہدایت اور نتائج، یہ ایک مثلث بنتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر ہدایت، دونوں صورتیں، ہدایت اور ترک ہدایت، اور پھر نتیجے اس زندگی اور ہدایت یا زندگی اور ترک ہدایت کے نتائج، تو ان تینوں سے انسان کا آشنا ہونا ضروری ہے تفصیل کے ساتھ، زندگی بھی اس انسان کو معلوم ہو،
حقیقت زندگی کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، اور اسی طرح ہدایت کی تفاصیل سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ تفاصیل زندگی بھی معلوم ہو، تفاصیل ہدایت بھی معلوم ہو، اور تیسری چیز کہ زندگی اور ہدایت کے آپس کے تعلق اور آپس کے اس تقارن کا جو نتیجہ ہے وہ بھی تفصیل سے انسان کو معلوم ہو، چونکہ ہدایت لینے اور چھوڑنے میں نتیجے کا اہم دخل ہے۔ اگر نتیجہ مد نظر نہ ہو، اوجل ہو انسان سے یا غافل ہو انسان نتیجے سے، ہدایت نہیں اپنا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک بڑا حصہ معرفت کا و انسان کی رہنمائی و ہدایت کا انسان کی زندگی کے نتیجوں سے مختص قرار دیا ہے، یعنی اخروی حالات، نتائج، اور دو طرح کی وہاں کی زندگی، جنت و جہنم۔ جنت و جہنم کے بارے میں جس طرح قرآن کریم کے باقی معارف ہیں، ان کی تفسیر تدریجاً اس قرآنی اسلوب سے دور ہوتے ہوتے انسان کے اپنے خود ساختہ تصورات کی طرف مائل ہو گئی، اس طرف آ گئی۔ قرآن نے تینوں بنیادیں تشریح کی ہیں۔ انسان کی زندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی زندگی کے لیے ہدایت تفصیل کیا ہے، اور انسان کی زندگی پر نتائج جو اس ہدایت یا ترک ہدایت کے ہیں یہ کیا ہیں۔ تینوں شعبوں میں انسان نے اس سے دوری اختیار کی ہے۔ جو قرآنی بنیادیں تھیں تینوں موضوعات کی، اس سے دور ہو کر تینوں شعبوں کے اندر غیر قرآنی تصورات شامل کر دیے ہیں۔ مثلا زندگی کی تشریح غیر قرآنی بنیاد پر کر لی ہے، ہدایت کی تفسیر قرآنی بنیاد سے ہٹ کر اپنے تصور سے کر لیا اور بدل دیا ہے۔ ہدایت کے زیادہ تر مفاہیم اور معارف و معالم تبدیل کر دیے ہیں، یعنی وہ موجود ہیں ابھی لیکن ان کے اندر روح ہدایت نہیں ہے۔ ان کی ہدایتی حقیقت کو تبدیل کر کے اس کو کچھ اور حیثیت دے دی ہے، تقدس کی حیثیت دے دی ہے، کوئی اور اس کی شکل ہی بدل دی ہے۔ دوسرے انسانی بنائے ہوئے نظاموں کی طرح ہے۔ مثلا کسی جیسے ہم دیکھتے ہیں انسانوں نے دین کے نام پر جو چیزیں اختیار کی ہیں، جیسے حرکات و سکنات دینی پوجا عبادت کے طور پر اختیار کیے ہیں، دینی تصورات قائم کیے ہیں، دینی ورد بنائے ہیں انسانوں نے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بنائی تھی، انسان نے اس ہدایت کو بھی ان حیثیتوں میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ ورد بن گئے، کچھ کو جنتر بنا دیا، کچھ کو منتر بنا دیا، کچھ کو کیا بنا دیا۔ وہ ہدایتی روح نکال کے اس کو کسی اور شکل میں ڈال دیا ہے، اور یہی حال نتائج کا بھی کیا ہے۔ جس طرح زندگی کی تفسیر میں انسان نے قرآنی بنیاد سے دوری اختیار کی ہے، ہدایت کی تفسیر میں قرآنی بنیاد سے دوری اختیار کی ہے، نتیجے کے بارے میں بھی یہی غلطی خطا سرزد ہوئی ہے کہ نتیجہ جس طرح سے قرآن نے پیش کیا ہے اس کو تفسیر کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، فہم کے مقام پر اس کو کچھ اور شکل دے دی گئی ہے، لہٰذا اس کو انسان نے اپنے انسانی امور پر قیاس کیا ہے۔ جیسے آپس میں جو امور انجام دیتے ہیں، جو ان کے اندر چیزیں رواج پا چکی ہیں، اس رواج پر اس کو پرکھا ہے اور اس کے اوپر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ جنت و جہنم کیا ہیں ان کی حقیقتیں۔ جیسے دنیا میں انسان جزا و سزا
کا نظام رواج رکھتا ہے انسانوں کے اندر، رائج ہے، ایک دوسرے کو جیسے جزا بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سزا بھی دیتے ہیں، اس اخروی نتیجے کو اسی انسانی نظام جزا و سزا پر قیاس کیا ہے، اور تینوں شعبوں میں اس بنیاد سے ہٹ گئے ہیں۔ عبارتیں قرآن کی ہیں، تفسیریں انسان کی اپنی ہیں، معانی انسان کے اپنے ہیں۔ خوب ہمیں تینوں شعبوں میں قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن تینوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کوششیں جو انسانوں نے کی ہیں انسانی حیات کی تشریح کے لیے، جو ہدایت کی تشریح کے لیے اور جو نتائج کی تشریح کے لیے کی ہیں، وہ اپنی جگہ محفوظ رہیں، جس حیثیت سے بھی وہ رسم و رواج کے طور پر ہیں تو بھی محفوظ رہیں، علوم ان کو کہتے ہیں تو بھی محفوظ رہیں، کوئی بھی ان کا عنوان ہے وہ اپنی جگہ محفوظ رہیں، لیکن ہم انہیں قرآن کی تشریح و تفسیر نہ سمجھیں۔ قرآن سے خود پوچھیں کہ انسانی زندگی کیا ہے، انسان کی زندگی کی ہدایت کیا ہے، اور اس ہدایت کا نتیجہ کیا ہے۔ چونکہ آیات محل لباس اس وقت ان دو چیزوں سے ہے۔ پہلی آیت قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ اگر تم نے ریب کی وجہ سے یا کسی بھی دلیل سے ابدیت ترک کی، ما نزلنا کو چھوڑ دیا، کسی بھی دلیل سے اگر انسان سے ہدایت ترک ہو گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی تھی، بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، شک و شبہ آ گیا ہے، ہوا و ہوس کا غلبہ ہو گیا ہے، انداد میں گرفتار ہو گیا ہے، ند مد مقابل نظام اللہ کا بنا لیا ہے، شیطان و شیاطین کے نرغے میں آ گیا ہے، طواغیت نے اس کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں انسان کو ہدایت سے دور کرنے والے۔ ان میں سے کسی بھی وجہ سے اگر انسان ہدایت سے دور ہو گیا ہے تو اس دوری کا نتیجہ ایک ہے نار، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہ نار ہے تمہارے سامنے۔ نار کا معنی جہنم نہیں ہے، لیکن بعد میں قرآن کریم کی دیگر آیات میں جہنم کی تفاصیل میں سے ایک نار بھی ہے، یعنی جہنم کے جہنمی نتیجے میں ایک بنیادی عنصر جو قرآن نے ذکر کیا وہ نار ہے، آگ ہے، اور اتنا زیادہ نار کا جہنم میں دخل ہے یا جہنمی نتیجہ تشکیل دینے والا عنصر آگ ہے، اتنا ہے کہ مترادف بنا دیا گیا ہے نار اور جہنم کو، جبکہ مفہوماً بھی نار علیحدہ چیز ہے، جہنم علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جہنم کا سب سے بڑا جو رکن ہے، جز ہے جہنم تشکیل دینے والا یا جہنمی نتیجے کا سب سے بڑا جو حصہ ہے، جز ہے، وہ نار ہے۔ اور پھر دوسرا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ، چونکہ سارے انسان تو ریب میں نہیں ہیں مبتلا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ابدیت اختیار کرو۔ خوب انسانوں میں سے، انہی ناس میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے ابدیت اختیار کر لی ہے، اور ابدیت مکمل طور پر یعنی اطاعت آمادہ ہوئے اطاعت کے لیے، اور پھر آمادگی کے ساتھ اطاعت کی ہے، اور کسی شعبے میں بھی اس اطاعت کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، اطاعت پر قائم رہے، پوری زندگی عبد کی صورت میں بسر کی ہے اطاعت نظام الہی میں۔ اب یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ایک وہ ہے جن کو ریب کی وجہ سے یا شک و شبہ کی وجہ سے انہوں نے دوری اختیار کر لی اور انداد کی طرف چلے گئے۔ بس دو گروہ یہ ہیں، ایک جیسے پہلے تین گروہ بنائے تھے کہ ہدایت کے مقابلے میں ایک متقی ہیں، دوسرے کفار ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کا لیکن ہے نہیں، دھوکہ باز ہیں۔ وہ تین گروہ ذکر کیے تھے انسانوں کی تقسیم ہدایت کے مقابلے میں۔ اب قرآن ان کو
سمیٹ کر دو حصوں میں اسی تثلیث کو یا اس مثلث کو پلٹا رہا ہے تثنیہ کی طرف، دو طبقات کی طرف. یعنی وہ تینوں طبقات دو صورتوں سے باہر نہیں ہیں، یا وہ ابدیت اختیار کیے ہوئے ہیں یا ابدیت سے باہر ہیں اور اندادی طرز زندگی گزار رہے ہیں. عابدانہ زندگی ہے ان کی یا اندادی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یا اللہ کے نظام و ہدایت کو لے کر نافذ کر لیا ہے اپنے اوپر، یا اس کو چھوڑ کر اس کے متبادل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، من دون اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. یہ دونوں طرز زندگی، ایک کا انجام نار ہے اور ایک کو قرآن نے کہا کہ وہ جو مومن ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے ہیں ان کے لیے جنت ہے. یعنی ان کا انجام یا ان کے نتیجہ زندگی کا ہدایت و ابدیت کا نتیجہ جنت ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیں، نوید سنائیں، مجدہ سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جن جنات کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ان کی زندگی کا انجام ہے. آمنو ایمان، وعملوا الصالحات اور جو عملی صالحانہ زندگی گزاری ہے یعنی ابدیت، اس کا یہ نتیجہ ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، خوب ان کو وہاں پر ثمر، جو بھی ثمر ہوگا اور اس سے ان کا رزق ملے گا اس مرحلہ میں. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے. یہاں جو رزق ہمیں دیا جا رہا ہے جنت میں، جنتی زندگی میں یا جنتی نتیجے میں، یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، وہی ہمیں پھر دیا جا رہا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں متشابہ، شبیہ، ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، یا جو کچھ انہیں پہلے دیا گیا ہے اسی سے مشابہ، اسی کی مانند ان کو دوبارہ نتیجے میں بھی وہی چیزیں ملیں گی ان کو. یعنی جو کچھ انہوں نے زندگی میں رزق حاصل کیا تھا وہی رزق ان کو نتیجے میں بھی دیا جائے گا، اور یہ خود دیکھ کے تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. اور متشابہ ان کو بھی محسوس ہو جائے گا، فوراً دیکھتے ہی، اس رزق کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ تو متشابہ ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اسی جنت میں ان کے لیے ازواج مطہرہ، پاکیزہ ازواج بھی ہیں، پاکیزہ زوج بھی ہیں، جفت بھی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے خلود ان کو حاصل ہوگا. خوب یہ ایک نتیجہ ہے جس کی یہ خصوصیات اجمالی طور پر قرآن کریم نے ذکر کی ہیں. خوب جنت یا جہنم دونوں کے بارے میں جو قرآن رہنمائی ہماری کر رہا ہے، اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ وہ تصور ہے جو جنت و جہنم کا ہم نے قرآن سے ہٹ کر، قرآن سے باہر بیٹھ کر بنایا ہے، تلقین کیا گیا ہے، تقلیداً لیا ہے، دیکھا دیکھی سنا ہے اور تواتر سے سنا ہے اور سب سے ایک جیسی بات ہی سنی ہے. اس لیے وہ جنت و وہ جہنم ہمارے ذہن میں پکی ہوئی ہے، راسخ ہے. اور جب کوئی چیز غلط پہلے ذہن میں آ جائے اس کا صحیح ورژن نہیں آ سکتا ذہن میں جب تک وہ پہلا نکل نہ جائے. اور یہ قاعدے کی بات ہے. مثلاً اگر ایک شخص ہے، اسے
کوئی بھی مطلب مثلا ایک تلفظ غلط کسی لفظ کا اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو صحیح تلفظ کرائیں تو وہ غلط ہی کرے گا، اور یہ کثرت سے ہے یہ مثال. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی زبانوں پر اپنی مقامی بولیوں کی وجہ سے یا کسی کی تقلید کی وجہ سے، تلقین کی وجہ سے الفاظ کے غلط تلفظ کرتے ہیں یا جملے غلط پڑھتے ہیں، ترکیبات غلط بیان کرتے ہیں. مثلا یہی لفظ غلط، یہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں یا پنجاب کے علاوہ بھی، تو پاکستانیوں کی زبان پر، غیر پاکستانی بھی ایسے ہیں، غلط کہتے ہیں اس کو، غلط، یہ بات غلط ہے. اب یہ بچپن سے اس نے جس گھر میں پیدا ہوا ہے، ماں باپ جو یہ لفظ استعمال کرتے تھے، غلط کو غلط کہتے تھے، اس نے سنا، کثرت سے سنا، سب سے سنا. پھر یہ اسکول میں گیا، گلی میں آیا، محلے میں آیا، معاشرے میں آیا، پڑھ لکھ کے تعلیم یافتہ ہو کے اس کو ملازمت ملی، تجارت کی، جہاں بھی گیا اس نے یہ لفظ ایسے ہی بولتے ہوئے سب کو سنا ہے، غلط. پھر یہ کسی مدرسے میں آ جاتا ہے، وہاں اس کو ادبیات پڑھائی جاتی ہیں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تلفظ غلط نہیں ہے، غلط ہے. لام ساکن نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، غلط. لیکن آپ دیکھیں یہ کلاس میں سننے کے بعد، استاد کی تصحیح کے بعد بھی یہ پھر بھی جب بولنے کا وقت آئے گا غلط ہی کہے گا، کیونکہ غلط بات راسخ ہو چکی ہے، پک چکی ہے، جم چکی ہے. یہ جب تک نکلتی نہیں ہے صحیح بات اس کی جگہ جانشین نہیں ہو سکتی. ہمیں جو دشواریاں ہوتی ہیں، عادتیں ہماری وہی راسخ صفات ہیں جو بچپن سے بننا شروع ہوئیں، جوانی تک بن کے بالکل کنکریٹ بن چکی ہیں یہ عادتیں. اب ان عادتوں کے بارے میں اب ہماری آگاہی بڑھ رہی ہے. مثلا یہاں طلاب کو اور مومنین کو آداب پڑھائے گئے ہیں اور ہر چیز کی تشریح کی گئی ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بعض آداب کی سننے کے بعد میری تصحیح ہو گئی ہے اور عادتیں جو میں نے پہلے بنائی ہوئی تھیں، آداب کی بحث کے نتیجے میں وہ عادتیں ختم ہو گئی ہیں. یا ایک نمونہ کہ میں نے ایک عادت اپنی ترک کر دی ہے باعث آداب یا تعلیم تربیت کے بعد، ایک بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ عادت اتنی پکی ہے، وہ راسخ ہے، جمی ہوئی ہے نفس کے اندر. اس نے جگہ ہی خالی نہیں کی صحیح ادب کے لیے. لہٰذا وہ پڑھ کے بھی، سن کے بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسے مثلا ایک دوسرے کو پکارنا، جیسے قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو بے ادبی سے نہ بلاؤ، اس طرح نام نہ لو ایک دوسرے کا، کسی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ مومنین کو بلاؤ. یہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن آج تک کسی کو آداب کے ساتھ بلایا نہیں. اسی طرح مثلا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان غیر ضروری آواز بلند نہ کرے، غیر ضروری گفتگو نہ کرے. لغو ہے، لغو یعنی بے فائدہ بات، جہاں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا آواز اپنی اتنی نہ بڑھائے جس کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز بھی تبدیل نہیں کر سکے ہم اپنی، چونکہ جن کو تبدیل کرنا ہے وہ ہیں سب کنکریٹ سریا، اور جو اس کی جگہ پر ہم نے بٹھانی ہے عادات، وہ ابھی راسخ نہیں ہے، پکی نہیں ہے، وہ کچی ہیں، یہ پکی ہیں. کچی چیز پکی چیز کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. پہلے پکی چیز کو اکھاڑیں، ختم کریں، پھر یہ کچی چیز کو راسخ کریں، یہ بھی پک جائے گی بعد میں. اور یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. معرفت میں بھی ایسا ہے. ہم شروع کرتے ہیں علوم حاصل کرنا، علوم میں تدریجاً آگے پڑھتے جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے جاتے ہیں، لیکن جو سماجی تصورات ہیں ہمارے، جو زندگی کے بارے میں ہمارے تصورات ہیں، ایک بھی نہیں بدلتا. بھائی کہ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ سارے غلط ہیں، وہ سب خرافات ہیں، وہ سب بے دلیل ہیں، وہ سب باطل ہیں.
لیکن وہ باطل چونکہ پکا ہے، کنکریٹ ہے، یہ حق جو ابھی پڑھا ہے یہ کچا ہے ابھی، یعنی ذہن میں ہمارے ابھی پورا پکا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ باطل ہی ابھی چل رہا ہے علم حاصل کرنے کے بعد بھی۔ مثلا ہمیں آگاہی ہے صحت و سلامتی کے بہت ساری چیزیں جو علم نے اور طب نے ہمیں آگاہی دی ہے، یہ آگاہی ہونے کے بعد بھی ہم عادتوں کے تحت ہی جا رہے ہیں۔ مثلا جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ نشہ مضر ہے، لیکن نشے کی عادت راسخ ہے، پکی ہے، کنکریٹ ہے، آگاہی آ گئی ہے کہ نشہ مضر ہے، لیکن یہ نشہ کرے گا پھر بھی، کیونکہ وہ پکی عادت اس نے اس کے نفس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے نفس اس کے کنٹرول میں ہے، انسان اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ مشکل ہے ہمارا ذہن بھی اسی طرح سے ہے کہ ذہن کے اندر جو پکی ہوئی چیزیں ہیں، راسخ چیزیں ہیں، کنکریٹ تصورات ہیں، وہ ہم نہیں نکالتے، اور اب ہمیں صحیح دروس میں یا بعض منابع میں بعض شخصیات کی طرف سے صحیح رہنمائی بھی ملتی ہے، لیکن وہ رہنمائی ہمارے اندر کوئی اثر نہیں چھوڑتی، چونکہ وہ پکی چیزیں پہلے سے راسخ ہیں ذہن کے اندر۔ یہ عمومی قاعدہ ہے تمام ہدایت کے متعلق، دین کے متعلق۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ علماء پڑھتے ہیں، طلاب پڑھ کے علماء بن جاتے ہیں، پھر علماء کے بعد معلم بن جاتے ہیں، پھر مبلغ بن جاتے ہیں، اور جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہے، لیکن جو ان کے نفس میں راسخ ہے طالب علم بننے سے پہلے، زندگی اسی پر گزارتے ہیں، عمل اسی پر کرتے ہیں، وہ چیز، وہ علم ان کی زندگی میں کوئی اثر ظاہر نہیں کرتا، چونکہ زندگی اور چیزوں کے کنٹرول میں ہے، وہ عادتیں ہیں یا راسخ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں، دل میں جمی ہوئی ہیں۔ فہم دین میں یہ بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، جو عموماً فہم دین کا نتیجہ ہم دیکھیں تو بہت کم ہے۔ پہلے بھی یہ مثالیں دی ہیں کہ مثلا ہم ایک طرف سے سائنس، وہ علوم جو سائنس کہلاتے ہیں، البتہ یہ سائنس کہنا ان علوم کو یہ بھی غلط ہے، چونکہ علوم و سائنس ایک ہی حقیقت ہے۔ ایک زبان میں علوم کہتے ہیں، دوسری زبان میں علوم ہی کو سائنس کہتے ہیں۔ علم سائنس یہ غلط ترکیب ہے، علم سائنس یعنی علم العلم، سائنس بھی علم ہے، علم بھی علم ہے، سائنسز یعنی علوم، سائنس یعنی علم، کوئی بھی علم ہو اس کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں۔ سائنس علیحدہ کوئی علوم کا دڑا یا خاندان نہیں ہے، سارے علوم سائنس ہیں، لیکن یہ ہماری کہہ رہے ہیں ایک احساس کمتری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، بہت سارے عوامل ہیں اس کے اندر، کہ ہم سائنس کو ایک خاص طبقہ علوم کا قرار دیا ہے۔ مقصود طبیعی علوم ہیں، ان کو علوم طبیعیہ کہتے ہیں یا علم الطبیعیات کہتے ہیں، علوم طبعی، اور اگر انگلش میں ہی پسند کرتے ہیں ان کا نام لینا، ہم ان کو نیچرل سائنسز کہتے ہیں۔ نیچرل یعنی طبیعی علوم، سائنسز نہیں، نیچرل سائنسز طبیعی علوم ہیں، یعنی تجربی علوم، طبیعی علوم، سائنسز تو سب ہیں، نیچرل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ دین کا علم بھی سائنس ہے، اور طبیعیات کا علم بھی سائنس ہے، انسانی علوم بھی سائنس ہیں، معاشرتی علوم بھی سائنس ہیں، یہ سب سائنس ہی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ زبان پڑھ رہے ہیں تو وہ علم لغت وہ بھی سائنس ہی ہے۔ یہ جو تجربی علوم ہیں جن کو ہم اردو میں سائنس کہتے ہیں، ان کے اندر بھی کیفیت ایسا ہی ہے کہ مثلا ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، جو لوگ، جو جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، پھر کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ علوم پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ علوم ان کے جو تصورات ہیں پہلے کے بنے ہوئے، ان میں سے کچھ کو بدل دیتے ہیں یہ علوم،
لیکن کچھ تصورات نہیں بدلتے ان کے. مثلا انہوں نے پڑھا ہے کھانے کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہاں انہوں نے بتایا ہے ان تجربی علوم نے یا طبعی علوم نے یا نیچرل سائنسز نے بہت ساری چیزیں وضاحت کر دی ہیں، کھول دی ہیں، جو پہلی نسلوں کے لیے نہیں تھی واضح. لیکن ہم وہ آگاہی حاصل کرنے کے بعد بھی کبھی بھی عادتیں ترک نہیں کرتے. مثلا یہ جو پڑھتے ہیں علوم تجربی، علم طب پڑھتے ہیں، انہیں علم طب نے بنایا ہے کہ آلودگی کتنی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں علم نے انہیں پوری آگاہی دے دی ہے کہ آپ کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، آپ کسی چیز کو نہ بھی چھوئیں تو بھی ہاتھ آپ کے آلودہ ہو جاتے ہیں. آلودگی جو فضا میں اڑ رہی ہے، پھر آپ ہر چیز کو، مثلا یہ میز ہے، اس کو میں بار بار ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کو بار بار ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ اینک ہے، اس کو بار بار اتار رہا ہوں، اور وہ یہ میز ہے جس کو سارے ہاتھ لگا رہے ہیں، دروازے ہیں جس کو سارے ہاتھ لگا رہے ہیں، دروازوں کے ہتھے کنڈے ہیں وہ سارے پکڑ رہے ہیں ان کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب باری باری آ کے دن میں سینکڑوں آدمی اس چیز کو آ کے ہاتھ لگاتے ہیں. اور یہ جو لوگ ان چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ خالی تو نہیں ہوتے بظاہر ہمیں نظر، یہ آلودہ ہاتھ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ آپ جب کم از کم کھانے کا وقت ہو تو دھویا کرو ہاتھ. یعنی نیچرل علوم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دھویا کرو، صاف کرو. میں ابھی دین کی بات نہیں کرتا کہ ادب دینی یہ ہے کہ کھانے کے سے پہلے ہاتھ دو، یہ علوم نے تشریح کی ہے یہ. لیکن آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں وہ اس علوم کی آگاہی کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کار نہیں لاتا. وہی جو پہلے سے جمی ہوئی عادت ہے راسخ، وہی یہ انجام دے رہا ہے. آلودہ ہاتھوں سے کھاتا ہے، آلودہ چیزیں کھاتا ہے. آگاہی ہے اس کی، لیکن اس آگاہی نے انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ چونکہ آگاہی کچی ہے، عادتیں پکی ہیں. وہ جو پہلے سے شخصیت بنی ہوئی ہے وہ پکی ہے، بالکل کنکریٹ ہے. یہ کچی آگاہی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی. اس لیے ان میں بھی، ان علوم کے اندر بھی ایسا ہے. لیکن ذہنی تصورات کے لحاظ سے ہم اگر دیکھیں، یعنی عملی عادتیں نہیں بدلتے علوم تجربی بھی. یہ لوگ جو علوم تجربی حاصل کرتے ہیں، علوم تجربی کے نتیجے میں جو آگاہی ان کو ملتی ہے، اس آگاہی کو اپنی زندگی میں عادتوں کے بدلے میں نہیں لاتے. یعنی عالمانہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. آپ کے بقول سائنس پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح سائنس والی زندگی، سائنٹیفک زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، عام لوگوں کی زندگی گزار رہے ہوتے. سائنس عادتوں کی جگہ نہیں آئی. لیکن ذہنی تصورات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو علوم تجربی ذہنی تصورات بدل دیتے ہیں. عملی طور پر کم اثر ہوتا ہے. ذہنی تصورات وہ بھی نہ سب کے، کچھ کے ذہنی تصورات بدل دیتے ہیں علوم تجربی. علوم دینی دونوں صورتوں میں نہیں بدل سکتے. علوم دینی حاصل کرنے والے نہ عملی زندگی میں، یعنی یہ علوم دین ان کی عادتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور علوم دین ان کے ذہنی تصورات بھی نہیں بدلتے. جو پکے تصورات ہیں، خرافاتی تصورات ہیں، غیر علمی تصورات ہیں، غیر مصدقہ تصورات ہیں، وہی علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہی رہتے ہیں. جس طرح صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کو اگر تحقیق کریں، تفتیش کریں ان کے ذہنوں کے اندر جا کے، تو اکثر علماء زننا ہیں، یعنی گمان ہیں ان کے ذہنوں میں، علوم نہیں ہیں، علم نہیں ہے، زننا ہیں، علماء نہیں ہیں. علماء تو کہتے ہیں جس کے اندر علم ہو، لیکن جس کے اندر صرف گمان ہو، احتمالات ہوں، تو وہ تو زننا کہلاتے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھیں تو علوم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جو خرافی باتیں ہیں،
جاہلانہ باتیں ہیں، غیر عالمانہ باتیں، وہ اسی طرح رہتی ہیں اس کے ذہن میں۔ اور کئی لوگ تو دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اس پڑھ لکھنے کے بعد ہمیں عوامی دین پر مارنا، یا ہمارے عوام کی حالت میں، یعنی جہالت میں ہماری موت ہو۔ باقاعدہ اس کو بڑی عارفانہ دعا سمجھتے ہیں۔ پڑھ لکھ کے عالم ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عامیانہ حشر ہو ہمارا، یعنی جو عوام، جس طرح عوام کے ذہنوں میں ہوتی ہیں غیر مصدقہ باتیں، ذہنی تصورات، علماء بھی اپنا حشر اس طرح کا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تو قرآن کریم تو پھر ہدایت نہیں کر سکتا لوگوں کی، علوم دین تصورات نہیں بدل سکتے۔ پہلے سے ہمارے ذہن میں یہ تصورات موجود ہیں، خصوصاً جنت اور جہنم کے۔ یہ مثال ایک قرآن کے معلم کی میں نے پہلے بعض گفتگو میں دی ہے کہ ایک تبلیغی سفر میں ایک معلم قرآن سے ملاقات ہوئی، وہاں عالم دین تھے وہ، تو وہ ہماری مجلس میں آئے جہاں میں تبلیغ کر رہا تھا۔ تو ماہ مبارک رمضان تھا، وہاں مجلس کے بعد سوال جواب کی ایک نشست ہوتی تھی، یا پہلے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر اس طرح سوال جواب ہوتا تھا۔ تو اس دن وہ ہمارے مہمان تھے اور آ کے انہوں نے بہت اچھی خوبصورت ہماری قرآنی محفل کو بہت اچھا انہوں نے رونق بنایا۔ قاری بھی تھے، معلم قرآن تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے اپنی ایک مہارت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ جس انسان کو کوئی عربی ایک لفظ بھی نہیں آتا، میں 12 دن میں اس کو قرآن پڑھنا سکھا سکتا ہوں۔ ناظرہ وہ 12 دن میں ٹھیک قرآن پڑھنا پورا شروع کر دے گا، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ جس کو ایک لفظ بھی عربی پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے کہا پھر جو پہلے تھوڑا بہت جانتا ہے عربی یا قرآن پڑھا ہوا ہے کسی کے پاس لیکن صحیح نہیں پڑھتا، تو اس کو تو آپ میرے خیال میں 2 گھنٹوں میں سکھا دیتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کو 6 مہینے میں سکھانے کے لیے وہ بھی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ آپ جلدی سکھا دیتے ہیں، جس کو پہلے سے قرآن پڑھا ہوا ہے، جس نے جیسے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے، خواتین کے پاس پڑھا ہوتا ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوتا ہے، تو اس کو تو آپ، تو اس نے کہا اس کو بہت مشکل ہے قرآن سکھانا، چونکہ اس کے ذہن میں غلط تلفظ، غلط قاعدے، غلط ضوابط، غلط وہ صوت بیٹھی ہوئی ہے ہر چیز کی۔ تو جس کے ذہن میں پہلے سے غلط چیز بیٹھی ہوئی ہو، وہ نکالنا اور اس کی جگہ پر صحیح تصور بٹھانا یہ مشکل کام ہے۔ وہ جو بالکل کچھ نہیں جانتا، وہ صحیح بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے، غلط بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے۔ لہٰذا پہلی دفعہ اگر اس کو صحیح بات بتائیں گے وہ سمجھ جائے گا، اور یہ درست بات ہے جو کئی مناسبتوں سے میں نے عرض کی تھی۔ ایک جوان نے ایک دفعہ پاکستان کے ایک شہر سے فون کیا کہ آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ امامت کا نظریہ جو قرآنی نظریہ ہے، یہ اگر کھولا جائے تو اہل سنت اس کو پہلے قبول کر لیں گے، شیعہ بعد میں کریں گے، تو یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا ہے؟ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شیعوں کے ذہنوں میں غلط تصور امامت کا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو صحیح قرآنی امامت سمجھانا بہت دشوار کام ہے۔ ان کو 2 زندگیاں ملیں تو شاید وہ بھی کافی نہ ہوں، لیکن دوسروں کے ذہن خالی ہیں۔ اگر غیر مسلم ہے کوئی، بالکل نہ امامت کا صحیح تصور ہے نہ غلط تصور ہے، اور یہ اس کی ایک خوبی ہے کہ اس کو ٹھیک سکھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ قرآنی مثال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو جلدی دین سکھا دیا، یہود کو نہیں سکھا پائے، چونکہ یہود کے ذہن میں غلط دین بیٹھا ہوا تھا، غلط تصورات قائم تھے، بگڑا ہوا دین، تحریف شدہ دین بیٹھا ہوا تھا۔ اور قرآن کی آیت بھی اتری ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ آپ کو یہ توقع تھی کہ یہ یہود، یہ اہل کتاب یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ایسا ہی ہوا، وہ نہیں لائے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ کل یہودی جو رسول اللہ کے زمانے میں ایمان لائے تھے 3 بندے تھے، 3 یہودی صرف مسلمان ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی تردید ہے کہ وہ مسلمان پورے ہوئے یا نہیں ہوئے،
اور انہوں نے جو مسلمان ہو کر جو کام کیے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. لیکن مشرکین، مکہ کے مشرکین، مدینہ کے مشرکین اور ارد گرد کے مشرکین، یہ جتنی بھی اسلام کی تعداد بڑی، یہ صحابہ، یہ سارے پہلے مشرک تھے. اہل کتاب صحابی نہیں تھے پہلے ان تین کے علاوہ. اور ان میں سے بعضوں نے صحیح سمجھ لیا، چونکہ خالی تھا پہلے، نہ تورات تھی تحریف شدہ، نہ انجیل تھی تحریف شدہ، لہٰذا قرآن سمجھ میں آیا ان کو. لیکن جن کے ذہنوں میں بگڑے ہوئے مفاہیم تھے وہ نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ آخر تک مقابلہ کیا، مجادلہ کیا. یہ عام قانون ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں ہمارے ذہن میں پہلے غلط تفسیریں موجود ہیں، پھر ہم قرآن سے نہیں ہدایت نہیں پا سکتے، چونکہ وہ جو غلط تصورات ہیں وہ پکے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، راسخ ہیں وہ. اور جو ہی صحیح قرآنی مطلب جاتا ہے، چونکہ یہ ذہن میں ابھی کچا ہے. کچا کہنے کا مطلب نہ کہ قرآن میں کچا ہے، ہمارے ذہن میں کچا ہے. یہ پہلی دفعہ سنا ہے، یہ نیا مطلب آیا ہے، اس لیے ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پہلے جو راسخ مطلب ہے وہ جھٹک کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے. خب یہ وہ قاعدہ ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر شعور آ جائے ہمارے اندر کہ اگر ایک چیز درست ہے، ہمیں دلیل سے سمجھ میں آ جائے کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے یہ درست ہے، اور ہمیں تصدیق ہو جائے کہ قرآن کا یہی فرمانا ہے، تو پھر وہ جو راسخ چیز ہے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں، دفعتاً اکھاڑ کے پھینک دیں. پھر تو قرآن ہماری رہنمائی شروع کر دے گا. لیکن اگر ہم اسی کے اوپر، اس پکے نفس کے اندر راسخ بات کے اوپر یہ نئی سنی ہوئی بات بھی اوپر ڈھیر لگاتے جائیں، پھر مخلوط ہو جائے گا، کنفیوژن ہو جائے گی، اور کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. خوب اس تذکر کے نتیجے میں اب ہم جنت و جہنم قرآن سے سمجھتے ہیں بطور دو نتیجہ زندگی. لیکن قرآن نے ان دونوں حقیقتوں کو چونکہ اخروی ہیں، مشکل یہاں یہ ہے کہ ہم اس مرحلہ دنیا میں ہیں، یہ زندگی کا دنیاوی مرحلہ، اور ہمیں دنیاوی مرحلے میں سکھانا مقصود ہے اخروی مرحلہ. دنیاوی امور دنیاوی زبان میں سمجھنا آسان ہے، اخروی امور اخروی زبان میں سمجھنا محال ہے، ناممکن ہے کہ حقیقتیں اخروی ہوں، زبان بھی اخروی ہو. یہ ناممکن ہے ہمارے لیے. اس کے لیے قرآن کریم نے جو طریقہ اسلوب اپنایا ہے وہ ہے کہ ان کو اخروی حقائق دنیاوی زبان میں سمجھائے جائیں. حقائق اخروی ہوں گے، زبان دنیاوی ہوگی. اور جب حقائق اخروی دنیاوی زبان میں سمجھائیں تو یہاں اب انسان کا زیادہ فریضہ بنتا ہے دقت کرنے کا کہ دنیاوی زبان میں اخروی حقیقتیں، ایسا نہ ہو جائے کہ زبان دنیاوی ہونے کی وجہ سے وہ حقیقتیں بھی دنیاوی ہو جائیں جو ہم نے ابھی تک کیا ہے. کہ جنت و جہنم چونکہ اخروی ہیں، اخروی اس کا زیادہ حصہ ہے، اسے قرآن نے دنیاوی زبان میں بیان کیا، اور ہم نے اس دنیاوی زبان کی وجہ سے انہیں دنیاوی حقیقت بھی سمجھ لیا ہے. کہ جنت بھی جس طرح دنیاوی زبان میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہی کچھ ہوگا جو دنیا میں ہے، اور اخروی زبان میں اخروی حقیقتیں ہم ان کا ادراک ہی نہیں کر پائے، یا تفسیر قرآن میں، تبیین قرآن میں یہ فرق ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ زبان دنیاوی ہے، چونکہ آپ دنیا میں ہو دنیاوی زبان سمجھتے ہو، حقیقت اخروی ہے، حقیقت دنیاوی نہیں ہے. اور آپ کو یہ ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ دنیاوی زبان میں اخروی مسائل سمجھایا جا رہا ہے ہمیں. تو بیچ میں یہ نہ کہیں خلط کر دینا کہ چونکہ زبان دنیاوی ہے تو حقیقت بھی دنیاوی ہے، نظام بھی دنیاوی ہے. یہ وہ راز ہے جو ہمیں قرآنی حقیقت آخرت کی بھی اور دنیا اور جنت و جہنم کی سمجھنے میں مدد دے گا، یہ تصور ہمارا. لیکن اگر یہ نہ کر پائے، یہ دھیان نہ رہا ہمارا اسنا میں، تو پھر الجھن پیدا ہو جائے گی کہ قرآن جس طرح اخروی حقائق ہماری دنیاوی زبان میں سمجھا رہا ہے، ہم اخروی حقیقت سے دور ہو جائیں گے اور اس کو تحریف کر دیں گے، ہم اس کو دنیاوی
میں بدل دیں گے، اور جب دنیاوی تصور آ گیا تو ظاہر ہے ہم قرآن کی ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے مطابق اب قرآن نے جس انجام انسانی زندگی کے نتیجے کو جنت کہا ہے، جو الفاظ اس آیہ کریمہ میں اور پورے قرآن میں ظاہر ہے یہ موضوع جنت و جہنم کا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، یعنی زندگی، تین موضوعات قرآن کا اصل موضوع ہیں: انسان کی زندگی، انسان کی زندگی، دوسرا ہدایت، اور تیسرا نتیجہ۔ یہ اصل تین موضوعات ہیں قرآن کریم کے، اور یہ پورا قرآن انہی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ انہی تین موضوعات کو قرآن مزید کھولتا جائے گا، زندگی کے حقائق کھولتا جائے گا، ہدایت کے حقائق کھولتا جائے گا، اور نتیجے کے حقائق بھی کھولتا جائے گا۔ اس آغاز پہلی جو آیت ابھی آئی ہے جنت کے متعلق، اس کے ابھی جہنم کی بارے میں آئے گی آیت جہاں وہ بحث ہوگی، یہاں کچھ حصہ روشن ہو جائے گا، کچھ جہاں جہنم کی بحث آئے گی وہاں کریں گے۔ جنت میں جو کچھ ذکر کیا گیا، ایک تو خود عنوان جنت ہے اور اس کی خصوصیات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں رزق ہے، اور وہ رزق متشابہ رزق ہے، اور اس کے اندر ازواج مطہرہ ہیں، اور اس کے اندر خلود ہے۔ یہ خصوصیات ہیں جو یہاں اس آیہ میں جنت کے لیے نتیجے کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ اس طرح کا نتیجہ ہوگا، ان خصوصیات والا، اور اس نتیجے کا سبب ایمان و عمل صالح قرار دیا ہے کہ یہ نتیجہ اس سے حاصل ہونا ہے، ایمان و عمل صالح سے۔ تو ظاہر ہے ایمان و عمل صالح پہلے روشن ہونا چاہیے۔ ایمان و عمل صالح ہدایت ہے، اور جنت اس کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں جس طرح جنت کے قرآنی معارف کو سمجھنا ہے، یہ ایک جنت ہے، انہار ہیں، رزق ہے، اور اسی طرح اس کا رزق کا تشابہ ہے، ازواج مطہرہ ہیں اور خلود، یہ معارف و مفردات ہیں جو جنت کی حقیقت کھول کے نتیجے کے بارے میں ہیں، اور یہ نتیجہ نکلنا ہے ایمان و عمل صالح کا۔ ایمان و عمل صالح ہدایت ہے، اور تیسری حقیقت خود انسان ہے کہ یہ ایمان و عمل صالح انسان کا ایمان و انسان کا عمل صالح ہے۔ اس کو اب ہم قرآنی زبان میں سمجھیں گے، اور قرآن نے ہماری دنیاوی زبان استعمال کی ہے ایک اخروی حقیقت کے لیے، لیکن جب یہ تینوں واضح ہوں کہ عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر جنت کیا ہے، اور جنت کی یہ تفاصیل یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔